ان کو بتائیں کہ وہ اس کی تفسیر ہمیں لا کے دکھاؤ۔ کب غالب آئے گا؟ غلبہ دیکھ لیا ہے نا افغانستان میں، ان کا جو غلبہ ہے وہ یہی ہے، بہت غالب آئے۔ اسامہ بن لادن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چلے گئے۔ ان کو کہے اگر اس آیت کی تفسیر پوچھنی ہے تو نہ پھلے تو پھر ہم غریب شیعوں سے پوچھنا۔ ہمارا عقیدہ ہے جس نے اللہ اور محمد کے اس وعدے کو سچا ثابت کرنا ہے وہ ہے جس کے بارے میں ہماری زیارات میں ہے، بہل یملأ الارض بعدا۔ وہ مہدی اور مہدی وہ ہے جس کے سبب سے اللہ ظلم سے بھری ہوئی زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ وہ اللہ کے دین کے غلبے کا جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا شاہکار خلقت ہے، اس کا نام یوسف زہرا امام مہدی ہے۔ بس میں اتنا ہی پڑھنا چاہتا تھا۔ ہمارا اس وقت آج کا جو جشن ہے اس کا تقاضا ہم سے علماء کرام نے فرمایا ہے، ائمہ تحریر نے فرمایا ہے کہ جو منتظر ہے اس کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں منتظر مہدی ہوں کچھ انتظار کے تقاضے ہیں۔ بھائی اس کو بزرگوں کو سب چیزیں آتی ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں یاد کر لیں۔ 3 چیزیں ضروری ہیں زمانہ غیبت میں ہمارے امام سے اس طرح جس طرح امام چاہتے ہیں مربوط رہنے کے۔ ایک ہے مراقبہ، دوسری چیز ہے محاسبہ، تیسری چیز ہے مرابطہ۔ سوئے ہوئے اور آرام کے وقت ایسی خشک مجلس پڑھنا، یہ اس کا جتنے آپ برداشت کر رہے ہیں اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ 3 لفظ ہیں، مراقبہ، محاسبہ، مرابطہ۔ مراقبہ رقیب سے ہے۔ رقیب وہ ہوتا ہے جو لمحے لمحے کی خبر رکھتا ہو۔ امام زمانہ کا اصل منتظر اور مرید وہ ہے جو لمحے لمحے یہ جانے کہ امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ۔ رقیب وہ گواہ ہوتا ہے، یہ جتنے سیکورٹی بندہ سخت کر لے نا، گھروں میں جن کو جیل گھر بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی پھر پاکستان نشئی کو جیل میں ڈالتے ہیں کہ یہ نشہ چھوڑ دے، وہ وہاں سے جو جدھر نہیں کرتا تھا وہ جیل میں وہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ رقابت اور رقیب ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ احسان کا معنی کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ ایکم احسن عملا، حسن عمل دیکھنا چاہتا ہے اللہ، وہ حسن عمل ہمیں کیسے پتہ چلے؟ سنی کہتا ہے میں حسن عمل کا انجام دیتا ہوں، شیعہ کہتا ہے میں حسن عمل انجام دیتا ہوں، وہابی کہتا ہے میرا عمل حسن ہے، ظالم کہتا ہے میرا عمل حسن ہے، مظلوم کہتا ہے میرا عمل حسن ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ معیار اور میزان کیا ہے کہ کون سا عمل حسن ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنہ یراقا، اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ خوب بچہ اپنے استاد کی کلاس میں جب بیٹھا ہوتا ہے
تو اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ فرما رہے اس طرح جس طرح اللہ تیرے سامنے ہو، اور یہ تصور کسی جگہ سے نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو شیعوں کا پہلا امام کہتا ہوگا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو علی نے دیکھا نہ ہو، لیکن ان آنکھوں سے نہیں جن سے طاہر القادری رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے علی نے کہا ہے، قلب کی نورانیت سے خدا نظر آتا ہے علی کو۔ اور اگر یہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم یہ سوچ کہ تو نہیں دیکھ پا رہا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، سورہ اقرا میں کہا گناہ کرنا ہو تو لوگوں سے دور جاتا ہے، گناہ کے وقت کوشش کرتا ہے مجھے بچہ نہ دیکھے۔ الم یعلم، اس بندے کو یہ معلوم نہیں تھا بأن اللہ یرا، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں خدا دیکھ رہا ہے۔ امام کو اپنا رقیب، کہ امام ہمارے ہر عمل پر شاہد ہے، اور جشن کے دن یہ یاد کر کے جائیں، اگر آپ کا ایک دن اچھا گزرا، علی والوں کی طرح گزرا، کربلا والوں کی گزرا، یہ مہدی جس کے دل پر بڑے زخم ہیں یہ اس رات خوش ہوتے ہیں، اس کا جشن منا رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ جس کے ہم امام مانتے ہیں، جس کے ہم معموم ہیں، جس کی بے یمن ہی رزق الورا و بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، جس کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے وجود ذیجود سے زمین اور آسمان اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر ایک آنکھ جھپکنے کی دیر مہدی ہم کو پشت کر جائیں، ہم سے روح پھیر لے، یہ زمین والے زمین سمیت دھنس جائیں گے۔ اس امام کو کوشش کریں کہ ہمارے اعمال سے اس کے زخموں کے مرہم بنے، زخموں پر نمک نہ بنے ہمارے اعمال۔ دوسرا ہے محاسبہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لیسا منا من لم یحاسب نفسہ، ہمارا سب کا دعویٰ ہے نا کہ ہم علی والے ہیں، طالبان کہتے ہیں ہم خدا والے ہیں، جس طرح ان کے پاس کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم خدا والے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں رب قار القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قاری ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں اور قرآن آگے سے ان پر لعنت بھیجتا ہے، کچھ ایسے مواعد ہیں جو دعویٰ اور نعرہ اور علم توحید کا بلند کرتے ہیں، خدا کی ان پر لعنت نازل ہوتی ہے، جو قاتل ہیں، جو دہشت پھیلاتے ہیں، جو بچوں کو یتیم کرتے ہیں، جو مومنات کو بیوہ کرتے ہیں، یہ مواعد ہیں جن کے کردار پر مومنین کی بے گناہ خون کے دھبے ہیں۔ خداوند عالم ہمارے تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ یہ توحید نہیں ہے تو ہمیں جو ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں،
ہمیں بھی یہ سند تو کہیں سے معلوم کرنی چاہیے نا کہ کون سا وہ سند ہے، کون سی وہ ڈگری ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہو کہ اب علی کہہ رہے ہیں کہ تو میرا ہے۔ ایک امام فرماتے ہیں کہ لیس منا، ہر مومن ہمارا ہے، جو مومن کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں اتنا ہمیں درد نہیں ہوتا ہمارے شہداء کا جتنا پردہ غیبت میں دھاڑے مار کر امام زمانہ ہر شہید کے شہادت پہ روتے ہیں۔ ہم اتنا دکھ محسوس کر ہی نہیں سکتے جتنا شہیدوں کا دکھ یوسف زہرا کو ہے۔ صبح و شام گریہ کرتے ہیں کربلا والے دکھوں پر اور جو آج کی کربلا ہے اس میں جو شہید ہو رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہے جو ہر رات اپنے اعمال کا حساب کر کے نہیں سوتا۔ مال کا حساب کر کے تو سوتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا بزنس مین جو دن گزر جائے، ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں نے کھویا کیا ہے، میں نے پایا کیا ہے؟ یہ مال جو کھو دیا ہے اس نے بھی قبر میں نہیں جانا، جو پا لیا ہے اس نے بھی آپ کو امام زمانہ کا نہیں بنانا۔ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچا کر کہ ایسا کوئی کردار اور عمل انجام دیا ہے کہ یوسف زہرا کہے تو میرا ہے۔ تو آج کا حبیب ابن مظاہر ہے، تو اس وقت کا جون ہے۔ لیس منا محاسبہ، اور تیسرا ہے مرابطہ۔ آخری جملہ مرابطہ رابطے سے ہے۔ ہر قوم، یہودی، عیسائی، سنی، وہابی، دیوبندی، سب ایک مہدی کے وجود کے قائل ہیں۔ شیعہ کا اور دوسروں کا مہدی کے عقیدے میں جو فرق ہے، وہ کہتے ہیں وہ مہدی دنیا میں آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ مہدی اب موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہے تو ان کا جن کا نہیں ہے جشن منا کے بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم وہ ہیں کہ جن کا ابھی امام زندہ ہے۔ جب اس لیے عید زہرا مناتے ہیں، جب اس لیے 15 شعبان مناتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو پھر آپ کا اپنے دوست کے ساتھ رابطہ تو ہے، آپ کے سسرال والوں کے ساتھ تو آپ کا رابطہ ہے، امام کے ساتھ بھی ہے۔ واللہ بخدا اگر یہ 3 کام کر لیں، آخری بات کر رہا ہوں آج کے دن کی، اور یہ امام زمانہ کی طرف سے عیدی لے جائیں۔ جو مومن اپنا مراقبہ کرے، یعنی امام زمانہ کو اس کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہے، محاسبہ کرے کہ کتنے کام آج میں نے ایسے کیے ہیں جس پر میرا امام خوش ہے، اور نہ کرے اللہ کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو تیر بن کے میرے امام زمانہ کے اس وجود مطہر میں لگا ہو۔ معصومین فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں کی تیر اور تلوار وہ ہمارے بدنوں کو کٹ سکتے ہیں، ہمارے کردار کو جھکا نہیں سکتے۔ صادق علی محمد فرماتے ہیں مومنو تم کوئی ایسا کام نہ کرنا، کام تم اچھا نہ کرو لوگ ہمیں کچھ کہیں۔ امام زمانہ یہ توقع رکھتے ہیں۔ محاسبہ، اور تیسری چیز ہے مرابطہ، رابطہ رکھیں۔ ابو الحسن
آقا ابوالحسن اصفہانی، بزرگوں نے نام سنا ہوگا، آقا برجردی سے پہلے مرجع تھے نجف میں، بہت نورانی مجتہد تھے جن کی کرامات سننی بھی مانتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جنہی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ابوالحسن اصفہانی وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب وہ وہاں کے زمیندار تھے، جب یہ مدرسے آنے لگے تو وہ راضی نہیں تھے کہ آپ مدرسے جائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا اور ہوتا بھی اسی طرح تھا کہ ظاہر ہے طالب علموں نے نیچے سونا ہے، کھانا بھی اچھا نہیں ملتا، پینا بھی اچھا نہیں ملتا، رہائش کے لیے اچھا مکان نہیں ہوتا۔ اللہ لاہور والوں کو بھی توفیق دے کہ یہ دکھ دین کے لیے، جو امام زمانہ کا مرید ہے اس کو ایک بیٹا تو امام زمانہ کے لیے وقف کرنا چاہیے نا۔ مجمع میں ہے بندہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ میری بیٹا یہ بیٹی اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا، اگر وہ امام زمانہ کا نوکر بن گیا، آپ کا عقیدہ ہے جو حکومت پاکستان کا نوکر ہے وہ امیر ہے، جو امام زمانہ کا نوکر ہے وہ غریب ہے۔ آج بھی دیکھ لیں سیستانی اور آیت اللہ خامنائی، یہ نوکر مہدی ہیں، یہ ٹھوکر مارے تو پتہ نہیں کتنے تخت اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے نوکر مہدی کی پاور ہے۔ بنائیں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اپنے بچے اور بچیوں کو مہدی کا غلام بھی بنائیں، مہدی کا سپاہی بھی بنائیں۔ جہاں ضرورت ہو، جہاں مہدی حل من ناصر ینصر نہ کہے وہاں لبیک کہنے والا۔ آپ قبر میں ہیں نا، اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو امام مہدی کا ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے کے گئے، پھر دنیا کا کوئی گناہ تجھے جنت جانے سے مانے نہیں ہو سکتا۔ یہ تیرا صدقہ جاریہ ہے، یہ قبر میں تیرے راستے کھولنے والا بیٹا اور بیٹی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بڑا میں نے اصرار کیا، رویا کہ مجھے بھیج دے، میں تکلیف برداشت کر لوں گا، کچھ نہیں ہوتا، اچھی سہولیات ہیں۔ وہ نہ مانے، بالآخر بڑا کوئی سفارش کروا کے بادل ناخواستہ آ گئے نجف۔ اچھا، ایک دن لکھا ہوا ہے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ان کے مدرسے میں ان کو ملنے آئے کہ بیٹا اتنے عرصے سے ہے تو میں پتہ کیجیے۔ ان دنوں میں کہہ رہے تھے قدرتی طور پر حالات اس طرح تھے نجف کے اور خصوصاً مدرسے کے کہ وہ جو جس تیل کے ساتھ رات کو لائٹ کمرے میں جلاتے تھے، میرے گھر میں اتنی وہ تیل بھی نہیں تھا، اور سردیوں میں کوئلے ان کے ساتھ انگیٹھی وہ گرم کر کے، جب سخت سردی ہوتی تھی تو کمرہ گرم کرتے تھے۔ جب وہ میرے کمرے میں آئے تو ایک اندھیرا اور دوسرا سردی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جن سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے انتظام، بڑا ہی غصے ہوئے میرے باپ، میں تجھے کہتا نہیں تھا نہ جا مدرسے، یہی مدرسے آ کے لینا تھا، سردی میں سویا ہوا ہے، لوگوں کے چراغ ہیں، تیرے کمرے میں چراغ نہیں ہے۔ کہتا ہے میرے دل پہ ٹھیس لگی، میں نے باپ کو اتنے فضائل بتائے تھے، میں نے کہا تھا کہ میں امام زمانہ کا خادم بننے جا رہا ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ مولا میں اب اپنے والد بزرگوار کو کیا جواب دوں؟ کہتے ہیں یہی ابھی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جتنا اچھا بستر وہ دیا تھا، وہ اور وہ رقم کچھ دی کہ اس سے جاؤ بازار سے جا کر وہ کوئلے خرید کر اپنے گھر میں اپنے وہ جو ہے
انگیٹھی کا انتظام کرو۔ جب واپس آیا اس وقت تک مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ والد نے جب پوچھا کہ یہ تو تیرے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم کثیر کدھر سے آئی ہے؟ فرمایا بابا مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ وہ دینے والا کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں امام زمانہ کی جو انتظار کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین بحق محمد اہل بیت محمد حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا کریم اللہ جو تیرے اولیاء کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما۔ میرا عظیم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کی پھر ایک دفعہ پاکستان پر امتحان کے دن ہیں۔ افغانستان کے حالات پاکستان میں مؤثر ہو رہے ہیں۔ میرا کریم اللہ ہمارا مہدی زہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان شیعوں کی، ان مہدی کا نام لینے والوں کی، ان زہرا کے دکھوں پر رونے والوں کی میرا کریم اللہ خود محافظت فرما۔ منتقم شہداء کا ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا کریم اللہ جتنے مومنین پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو سیلاب کے سلسلے میں بے گھر ہو گئے ہیں ان کو گھر نصیب فرما، جو مومنین اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ میرا کریم اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں تجھے یوسف زہرا کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی حمایت و نصرت فرما۔ میرا کریم اللہ دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مومنین کو بالخصوص متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، آپس میں باہمی محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے، صلح کرنے اور صلح کرانے کی توفیق مرحمت فرما۔ میرا عظیم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ مراجع اعظام علماء اعلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رہبر معظم کی جتنی پریشانیاں ہیں دور فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا کریم اللہ جو تیرے مہدی کے تاج پوشی کے جشن میں ہاتھ تیری بارگاہ میں بلانا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم گناہ گار ہیں، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ جس کی آج تاج پوشی ہے تو اس کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ میرا کریم اللہ ہمارے گناہ سے آلودہ ہاتھوں کو یوسف زہرا کے صدقے میں کسی غیر کا محتاج نہ فرما، بحق محمد و آل بیت۔